نہیں مانگیں گے. سب نے نہیں اٹھائے ہیں. ہو سکتا ہو کوئی دولت کا کتا ایسا. میں تو مانگنے والوں کو کتوں سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکی ہوئی ہڈی اٹھاتا ہے، اور یہ منہ سے جہیز مانگنے والے وہ ڈکیت ہوتے ہیں جو غریب کی کڈنی بکوا کر کے اپنی خواہش پوری کیا کرتے ہیں. نوجوانوں ایک بات بتا دوں، مانگا وہ جہیز تمہارے گھر کی رونق نہیں، جہنم کا ایندھن بنے گا. جہنم کا ایندھن تم نہیں جانتے ہو کتنے مجبور باپوں نے مکان بیچ دیے یار، مکان بیچ دیے. اور ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا پکڑا ہے ہم نے یار، کیا پکڑا ہے؟ اگر غریب کو نہیں نبھا سکتے تو آپ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے ہو ہی نہیں. اگر آپ غریب کی کڈنی بکوا رہے ہو تو آپ غوث پاک والے ہو ہی نہیں. غوث پاک کون ہے جانتے ہو؟ سرکار غوث پاک جا رہے ہیں، دریا پار کرنا ہے، راستے میں ندی دریا ہے، کشتی ہے، آپ اس میں بیٹھنے کے لیے چلے. دیکھا ایک غریب رو رہا تھا کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کشتی میں نہیں بیٹھے، تو کیوں رویا؟ اس نے کہا جی ضروری کام تو دریا پار کرنا تھا، لیکن کشتی والا بیٹھاتا نہیں. کہا کیوں؟ کہا مجھ پہ پیسے نہیں ہیں اور یہ کرائے کے بغیر لے جانے تیار نہیں. بغداد والے نے اپنا کام چھوڑ دیا. سنو 11ویں کھانے والوں، وہ 11ویں کھا کے دوسروں کی حرام کی دولت پہ بانٹ ڈالنے والے، کان کھول کے وہ سنے. اور جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. سرکار غوث پاک رک گئے. شاگرد سے فرمایا توڑ کے درسگاہ میں جا، سونے کے 100 سکوں کی تھیلی رکھی ہے. آج پیسہ جو ہے نا کاغذ کا ہے. یہ تب کی بات ہے جب پیسہ سونے کا ہوتا تھا، سونے کا ہوتا. 100 سکوں کی تھیلی اٹھائی، مگائی بغداد والے نے اور بلایا کشتی والے کو. کہا یہ رکھ. اس نے کہا حضور ہو کیا گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہا اسے رکھ. کہا حضور یہ بہت ہے. کہا سب رکھ لے. کہا کیوں؟ کہا آج کے بعد اگر کوئی ایسا غریب آئے جس پہ کرایہ نہ ہونا، اسے دھکا دے کے نہ اتارنا، اسے بغداد والے کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کرا. یہ ہے میرا بڑا پیر. یا تو بغداد والے کے نام کی 11ویں کھانا بند کرو، یا غریب باپ سے جہیز مانگ کے اس کی کڈنی بکوانا بند کرو. یہ طے کرنا پڑے گا تمہیں اور آپ کو اور مجھے. وعدہ کرو، ڈیمانڈ تو نہیں کرو گے نا. ہاتھ اٹھائے دیکھے کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھائے. سلامت رہے ماشاءاللہ. جن پہ اولاد ہی نہیں ہے تو ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. اللہ سلامت رکھے. ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. کیا حضرت ایسا نہیں ہے کتنے غریبوں نے مکان بیچ دیا، کرائے کی حویلی میں رہ رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اور مکان کس کے لیے بیچا؟ داماد کے لیے. اور داماد اتنا بڑا کتا ہے کہ جس بیڈ پہ لیٹ رہا ہے وہ بھی سسر نے دیا ہے. صحیح. جس گاڑی پہ چل رہا ہے وہ بھی سسر نے دیا ہے. جس صوفے پہ بیٹھ رہا ہے وہ بھی سسر کی دی ہوئی ہے. جن پلیٹوں میں کھانا کھا رہا ہے وہ بھی سسر کا دیا ہوا. اور جتنا فرنیچر کمرے میں لگا وہ بھی سسر کا دیا ہوا. یہاں تک کہ جو کیش بینک میں پڑا ہے وہ بھی سسر کا دیا ہوا. اگر 3 بار سسر آ جائے نا تو یہ سور کو اپنی اوقات دکھا دیتا ہے. کتا دماغ کہتا ہے کہ حرام کی فکر ہے، یہ حرام میں دن آ کے بیٹھ جاتے. میں کہتا ہوں تجھ سے بڑا حرام خور کون ہوگا؟ تیرے باپ نے پوری زندگی سے یہ کرسی نہیں خریدی تھی کہ جہیز میں ملنے والی ہے. تیرے باپ نے پوری زندگی سائیکل کو کاٹ دی تاکہ جہیز میں تجھے بائک مل جائے. تیرے باپ نے پوری زندگی بیٹری سے یہ نہیں خریدا کہ تجھے جہیز میں ملنے والا ہے. اگر تو حرام خور نہ ہوتا تو بیٹی کی دولت پہ نہیں اپنی باپ کی دولت پہ ناز کرتا. اور سب شوہر کی عزت کرنا، اس لیے کہ جو بیٹی دے دیتا ہے وہ سب کچھ دے دیتا. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. کتنے باپوں کی کڈنی اللہ اللہ اللہ. ٹرانسپیرنٹ کا جب سسٹم آتا ہے نا لوگوں کی لائن لگ جاتی، میری کڈنی لے لو، میری لے لو. پوچھتے تجھے کیا مجبوری؟ کوئی کہتا بہن کی شادی کرنی ہے، کوئی کہتا ماں کا علاج کرانا، کوئی کہتا باپ کا آپریشن کرانا. جاؤ جا کے دیکھو دروازوں پہ بھیڑ لگی پڑی ہے. معاف کیجیے گا ہم شادی میں 500 روپے کا لفافہ دے دیتے، لیکن ہاسپٹل میں کسی غریب کو مجبوری سے لڑتے ہوئے بندے کو 100 روپے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. صحیح بات. یہ ہے ہماری سخاوت. 5000 دے کے شادی میں کاپی میں چڑھوا دیتا. کبھی مٹھی بند کر کے 500 روپے کسی غریب کو دے دے. ہو سکتا ہے تیری ایک ٹیبلیٹ سے کسی کی زندگی بچ جائے. خدا کی قسم تجھے اسی ایک ٹیبلیٹ کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ جانتے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں جیے چلے جا رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں. حالات ہمارے اچھے نہیں، اس لیے خدا را دکھاوا بند کریں گے سارے نوجوان انشاءاللہ. اور جو بھی کریں گے رب رسول کی رضا کے لیے کریں گے. بولیں انشاءاللہ.
اور ہم رسول کی رضا کے لیے کریں گے انشاءاللہ. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے ہم یہ ہر لمحہ کوشش کریں ہم سے اللہ بھی ناراض نہ ہو اور رسول اللہ بھی ناراض نہ ہو. کریں گے انشاءاللہ. اور نوجوانوں بس آخری بات، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے. ولی بننا چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، ان سے کہا کرو، وہ دعاؤں میں کہا کریں اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے. تم نہیں جانتے ہو کب ان کے ہاتھ اٹھیں اور کب اللہ قبول فرما کے تمہیں اپنا ولی بنا دے. یہ ماں باپ سے دعائیں کرایا کرو. ماں باپ سے بھی گزارش ہے، آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دینا. اس لیے کہ غصے میں نکلے جملے، بھول میں نکلے جملے، نادانی میں نکلے جملے تمہیں تو لگتا ہے کہ لو میں نے بات واپس لے لی، لیکن ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا پتھر کی لکیر بن جایا کرے. اللہ اکبر. اس لیے میں ماں باپ سے گزارش کروں گا خدا را کبھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا. تیرا بیٹا بگڑا ہوا بھی ہے نا، تجھے ستا رہا ہے نا، تو ماں ہے نا. اگر ہرن جانور ہو کر کے اپنے بچے کے لیے جان دے سکتی ہے تو آدم اور حوا کی بیٹی ہو کر کے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے دعا نہیں کر سکتی ہے. اگر تیرے بیٹے نے دکھ بھی دیا ہے نا تو کہ مالک میرے بیٹے کو سدھرنے کی توفیق دے، تو سوارنے کی دعا